بھی آ رہی آواز آ رہی ہے؟ ہے، سکرین نہیں آ رہی. جی باقی ساتھیوں کو سکرین آ رہی ہے نظر؟ الحمدللہ نظر آ رہی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اچھا، یہ کتاب ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا دل کیسے جیتیں. ٹھیک ہے جی. اس میں حقوق بیسک بتائے گئے ہیں جس وجہ سے مطلب ہے کہ جن کی پتہ نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں معاملات خراب ہوتے ہیں میاں بیوی کے. تو ایکچولی یہ کتاب ہے ایک بہت بڑے شیخ نے لکھی ہے. ہر بندہ کتاب تو مطلب ہے پڑھ لیتا ہے لیکن مستقل مزاجی سے پوری نہیں پڑھ سکتا. تو ہم نے یہ ایک سسٹم ایسا رکھا ہے کہ اس میں ہم مل کر یہ پڑھیں گے. اچھا، یہ فہرست کوئی ساتھی جس کی اردو ٹھیک ہو وہ پڑھے، مائک اپنا میوٹ کر کے. جس کی اردو بالکل ٹھیک ہو، کوئی بہن بھائی ان میں سے ہے تو یہاں پر نمبر، فون نمبر، واٹس ایپ نمبر لیک ہونے کا تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. تو آواز ہے، آواز مطلب ہے کہ سخت انداز میں ہماری بہن بھی کوئی بول سکتی ہے اگر چاہے تو. ٹھیک ہے نا، مسئلے والی بات نہیں ہے. کسی کی اردو ٹھیک ہے، کسی بھائی کی وہ پڑھ لے اگر نظر آ رہی ہے سکرین صحیح تو. یہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں بار بار، یہ سکرین غائب تو نہیں ہو جاتی آپ لوگوں سے؟ ہاں جی شروع کریں جی. یہ ہے فہرست، فہرست پڑھیں. اب یہ ایڈمٹ ہی میں کرتا رہوں، یہ میری ڈیوٹی ہے. کلاس شروع نہ کروں میرا خیال ہے یہ عجیب سا سسٹم ہے اس میں. چلیں ٹھیک ہے. مثالی خاوند، مسلمان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ثابت قدم، سنت نبوی پر ثابت قدم، حسن اخلاق کا مالک، اپنی بیوی کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینے والا اور اپنی رفیقہ حیات کے راز کو راز رکھتا ہے. یہ فہرست ہم پڑھ رہے ہیں. اپنی بیوی کی طرف سے عذر کی تلاش میں رہتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی شرعی عذر، اس میں کوئی غلطی کوئی انسانیت کے ناطے ہو گئی، چلو کوئی بات نہیں. حقیقت پسند ہوتا ہے، وہ یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ اس کی رفیقہ حیات ہر لحاظ سے نمونہ ہو. دیکھیں 100/100 تو اللہ نے مانگا ہمیں. وہ بھی کہتا ہے نا کہ جس کے وزن نیکیوں کے برائیوں سے بھاری ہوئی پاس کر دوں گا. ایسے ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ قرآن میں آتا ہے نا آخری اس پارے میں. اچھا، عورت کے ظاہری سراپا سے زیادہ اس کے باطن پر توجہ مرکوز رکھتا ہے. اپنی رفیقہ حیات کو نیکی کی ترغیب دیتا رہتا ہے. ایک مضبوط پناہ گاہ مشکلات و مصائب میں عورت جس کا سہارا لے سکے. ٹھیک ہے، اپنی شریک حیات کے ساتھ نرم خوئی سے پیش آتا ہے. اپنی رفیقہ حیات کو تعلیم دیتا اور ادب سکھاتا ہے. آج کل سکھاتے کوئی نہیں تعلیم اور بعد میں روتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، تم نے جو سکھایا ہے وہ کاٹ رہے ہو، جو بویا ہے وہ کاٹ رہے ہو. ٹھیک ہے، کھانے میں نمک تیز ہو جاتے ہو تو رولا ڈال دیتے ہو. اور نماز، اذکار، اسلام اس نے سیکھا نہ تو میں نے سکھایا. ٹھیک ہے، نماز چھوڑی یا کوئی دین کی خلاف ورزی کی، تم نے پوچھنا ہی نہیں اس کو. تم پوچھتے ہی نہیں تو پھر اللہ کی حدیں توڑتے ہو تو وہ تمہاری حدوں کا کیسے خیال رکھے گی؟ ٹھیک ہے نا. تو رفیقہ حیات کو تعلیم دیتا ہے، ادب سکھاتا ہے. اپنی صفائی ستھرائی، خوشبو، لباس و پوشاک میں خوش ذوقی کا خاص اہتمام کر. جیسے ہم چاہتے ہیں نا ہماری بیویاں ہمارے لیے تیار ہوں، صاف ستھری رہیں، تو بیوی کا بھی یہ حق ہے کہ خاوند اس کے لیے تیار ہو کر رہے. ٹھیک ہے نا. تو جو چیزیں مرد عورت سے چاہتا ہے وہی عورت کو بھی اس کو اپنی حسب استطاعت مہیا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اپنی شریک حیات کا خرچہ بطریق احسن جو ہے نا اٹھاتا ہے، کنجوسی نہیں. حالات جس طرح کے ہوں اس کے مطابق وہ خرچ لازمی کرنا چاہیے اس کو. یہ الگ بات ہے کہ پہلے 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، بیویاں شکر ادا کرتی تھیں، لیکن آج کل گھر کچن بھرا ہوتا ہے پھر بھی جو ہے نا ہو جی مار گئے ہیں ہم. یہ تو عادت ہے اکثر مردوں میں بھی، اکثر عورتوں میں بھی. ٹھیک ہے، ہم سمیت اللہ ہم سب کی اصلاح کریں، کیونکہ ہم نے اپنی اصلاح کی خاطر یہ کتاب شروع کی ہے. اچھا، کیونکہ وہ خالی پیٹ رہ کر بھی فاقے کاٹ پر بھی شکر ادا کرتے تھے، اور ہم 3 ٹائم پراٹھے کھا کر بھی ناشکری کر رہے ہیں. مرد کیا عورتیں کیا. ٹھیک ہے. ہاں جی مر گئے ہیں، لٹ گئے ہیں، سب کچھ پاس ہوتا ہے پھر بھی. ٹھیک ہے. فقیر آج کل کا جو ہے نا وہ بھی
آپ دیکھیں نا وہ کھا کر سوتا ہے. اچھا اپنی شریک حیات کا خرچہ بطریق احسن اٹھاتا ہے. اپنی رفیقہ حیات کے معاملے میں انتہائی غیرت مند ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بے غیرت نہیں ہوتا وہ, غیرت اور بناوٹی غیرت نہیں, جو اللہ رسول نے اسلام میں بتائی ہے وہ پڑھ کر دلائل کے ساتھ وہ غیرت. ٹھیک ہے نا, ہاں من پسند غیرت نہیں, میڈ ان انڈیا پاکستان غیرت نہیں, میڈ ان پشاور غیرت نہیں. ٹھیک ہے, میڈ ان پختون غیرت نہیں چاہیے, میڈ ان اسلام, اللہ رسول نے جو غیرت بنائی ہے اسلام میں ہے وہ غیرت ہے. یہاں پر جو دل کو اچھی لگی غیرت, جو نہ اچھی لگی وہ نو, یہ الاؤ نہیں ہے. اچھا آگے, اپنی رفیقہ حیات کی تکریم کرتا ہے, اسے ذلیل و رسوا نہیں کرتا, پر اعتماد میدان عمل میں کامیاب. ٹھیک ہے نا, اپنے وقت کی تقسیم اور ترتیب میں ماہر, یہ ایک سے زیادہ بیویوں کے لیے جو ہے ایک مطلب ہے کہ اپنی طرف سے پورا وہ کوشش اس میں وہ کرتا ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم ہرگز عدل نہیں کر سکتے بیویوں میں جتنا بھی تم چاہو, یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن فرمایا آگے کہ تم پھر ایسے بھی نہ ہو جاؤ کہ ایک ہی طرف جھک جاؤ اور دوسری کو بالکل ایسے آدھے میں چھوڑ دو لٹکتے ہوئے. حسب استطاعت ٹائم دو, اچھی نہیں لگتی پھر بھی ٹائم دو. ٹھیک ہے, مثال ہے نا, ہوتا ہے انسان. حضرت عائشہ کی طرف نبی علیہ السلام کا زیادہ جو ہے نا وہ دل ان کی طرف جھکا ہوا تھا بتقاضۂ بشریت. ٹھیک ہے, خدیجہ رضی اللہ عنہا عمر میں بڑی تھی لیکن ان کی طرف بھی زیادہ تھا, وہ فوت ہو گئیں. ان کی سہیلیوں کو وہ کھانے پینے کی چیزیں اپنی بیویوں کے ذریعے بھجوایا کرتے تھے. یہ میوٹ کر دیں, شور آ رہا ہے اپنی طرف سے. ٹھیک ہے, تو یہ اپنے وقت کی تقسیم اور ترتیب, یہ سر میوٹ کر دیں آپ اپنی طرف سے, بھائی مائک میوٹ کریں. گھر میں بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے اور ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے میں مدد دیتا ہے. ٹھیک ہے, باقی بیوی کا کام گھر میں ہوتا ہے, نہ مرد نوکر ہوتا ہے بیوی کا, نہ بیوی ہوتی نوکر ہوتی ہے مرد کی, بلکہ مل جل کر ہم سب اپنے گھروں کو سنبھالتے ہیں. جو باہر ہے وہ باہر کو سنبھالتا ہے, جو عورت ہے وہ گھر میں گھر کی ملکہ بن کے بیٹھتی ہے. مرد ہے وہ باہر لوگوں کے مطلب ہے کہ تانے بھی سنتا ہے, لوگوں سے روزی کی خاطر کیا کیا کرتا ہے. بیوی ہے وہ اپنی جگہ ماشاءاللہ کرتی ہے, گھر سنبھالتی ہے. مرد ایک دن سنبھال کے دیکھیں نا گھر, عورت نہ ہو جس گھر میں, دیکھیں اس کی حالت. اور جس گھر میں مرد نہیں ہے عورتیں لوگوں کے برتن دھو کر کام کر رہی ہیں, سسٹم چلا رہی ہیں, وہاں بھی مزہ نہیں ہے. تو عورت مرد دونوں گاڑی کے دو پہیے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں پہیوں کا اپنا کردار ہوتا ہے, چاہے رائٹ والا پہیہ ہو یا لیفٹ والا ہو. اللہ اکبر. سکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا سب کو؟ ہاں ٹھیک ہے, اوکے. گھر میں اچھا بعد میں نا انشاءاللہ سوال جواب کی بھی ہم نشست رکھیں گے. ایک حساس انسان بیوی کے ساتھ پیش آنے کے ڈھنگ سے واقف. ٹھیک ہے نا, عقل مند, سمجھدار, دانا اور دانش مندی میں برطرف ہے. ٹھیک ہے, یقینی چیز پر عمل کرتا ہے, گمان کے پیچھے نہیں لگتا, کسی کے کہنے میں آ کر بیوی کر نہیں برستا, اور بیوی کسی کے کہنے میں آ کر خاوند کے خلاف نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے, تیسرے کسی کی بات نہیں سننی چاہیے میاں بیوی کو, تب جا کر تو ان کے معاملات اچھے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, ورنہ شیطان بڑا بہترین قسم کا وہ جال بچھا کر بیٹھا ہوا ہے. وہ ہر اپنے چیلے کو کہتا ہے تو نے کوئی کام نہیں کیا ہماری شیطانی کا. جو میاں بیوی میں جدائی ڈال کے آتا ہے اس کو گلے لگا لیتا ہے, کہتا ہے تو کام کرتا ہے, اصل کام تو کرتا ہے. جدائی اصل ٹارگٹ ہے شیطان کا, تو وہ ہر طریقے سے جدائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. بعض اوقات ہماری جادو جنات کے علاج کی فیلڈ بھی ہے, اس میں بعض اوقات منہ سے بول کر جو ہے نا اللہ معاف فرمائے ایسے ایسے معاملات ہیں, تو اذکار کا, نمازوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے میاں بیوی کو. اور روحانی علاج بھی اس کے قرآن و سنت میں موجود ہے. ٹھیک ہے, جو میاں بیوی بلا وجہ ایک دوسرے سے نفرت یا چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑ وغیرہ شروع ہو جاتا ہے, اس کے لیے سورہ بقرہ کی 102 نمبر آیت ہے, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ والی. یہ پانی پہ دم کر کے تھتکار کے ایک دوسرے کے چہرے پہ پھینکیں, یا اپنے اپنے چہرے دھو لیں, پی لیں, کھانے پینے پہ دم کر کے. بچوں کو, میاں بیوی ایک دوسرے کو, خود کو کھلا پلا سکتے ہیں, اس کا بہترین رزلٹ ہے.
اچھا جی، یہ ایک ضمناً بات آ گئی روحانی علاج کی بھی، میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. اچھا نیکسٹ کیا ہے جی؟ یقین پر چلتا ہے، گمان کے پیچھے نہیں چلتا. ٹھیک ہے، اپنی رفیقہ حیات کی عزت و تکریم کرتا ہے. آگے بیویوں کے لیے بھی معاملات آئیں گے آگے کتاب کے آگے، ابھی تو بیویوں کے حق میں، آگے خامدوں کے بھی، ان کو بھی سمجھایا جائے گا. یہاں پر خامدوں کو سمجھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آگے بیویوں کو بھی سمجھایا جائے گا کہ تمہیں کیسا رہنا ہے. اپنی رفیقہ حیات کی عزت کرتا ہے، اس پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا. یہاں پر بیوی کو عزت دو تو رن مریدی کے تانے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے جوائنٹ فیملی سے بچنا چاہیے. کچن ٹائپ روم ہو لیکن الگ ہو، چار دیواری میں بھی الگ ہو سکتا ہے انسان. اور یہ نہیں ہے کہ الگ ہوں تو ماں باپ کو چھوڑ دیں، یہ بات نہیں ہے، ان کو الگ ٹائم دیں. ٹھیک ہے، ہاں وہ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ پر پھر خدمت فرض ہے ان کی. تو یہ کہ جو بیوی آتی ہے ٹھیک ہے، وہ گھر میں ہوتی ہے، اس کو مطلب اخلاقاً کرنا چاہیے، لیکن بالکل ہی جو ہے نا اس کو وہ نہیں بنا لینا چاہیے میدان جنگ کے. تھوڑی سی بات ہو گئی ادھر سے تو ادھر سے تلواریں نکل آئی. نو، اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام. اچھا، اپنی رفیقہ حیات کی عزت کرتا ہے، اس پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا. اب آگے ہے جی دل ربا بیوی. دل ربا بیوی کون سی ہوتی ہے؟ کون سی بیوی خاوند کے دل میں بس جاتی ہے؟ یہ قرآن و سنت نے ہمیں بتایا. نیک اور دیندار. ٹھیک ہے، نیک اور دیندار کون ہوگی؟ جس کو پیچھے سے نیکی کی مطلب ہے تربیت ملی ہوگی. آپ نیک ہیں تو نیک رشتہ تلاش کر کے لاؤ گے نا، نیک خاتون. ٹھیک ہے، اور اگر نہیں پچھلوں نے کوئی پڑھایا لکھایا تو آپ دین کی طرف اگر ہو تو آپ اس کو دین کی تعلیم دو، آپ کی ذمہ داری ہے. شادی سے پہلے پچھلوں کی ذمہ داری تھی. ٹھیک ہے، ہم سکھاتے ہیں نہیں دین اپنے بیوی بچوں کو، اور امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کل ہمیں اولڈ ہوموں میں نہیں پھینکیں گے، ہمیں سر پہ اٹھائیں گے، ہماری عزت کریں گے، ہمارے پاؤں دھو کے پوئیں گے. اللہ معاف فرمائے، میری زبان تھوڑی سی سخت لہجہ، میں نے اللہ معاف فرمائے ایسے ایسے کیس دیکھے ہیں میں بتا نہیں سکتا آپ کو. اور قصور پیچھے پیرنٹس کا خود ہوتا ہے، خاوندوں کا خود ہوتا ہے، اور بیویوں کا بھی کئی جگہوں پہ قصور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو عورتوں کو بھی معاملات اپنے صحیح رکھنے چاہیے. خاوند کو کی عزت تکریم، نیک اور دیندار بیوی کی بڑی تعریفیں اللہ رسول نے کی ہیں قرآن و سنت میں. اپنے خاوند کی زبردست اطاعت گزار، یہ ڈیٹیل آگے آئے گی. خاوند کے مال اور عزت کی محافظ، سامنے بھی اور پیچھے زیادہ. اپنی عزت خاوند کو نکاح کے بعد دے چکی ہے، اب اس کی امانت ہے، خاوند کی امانت ہے اس کی عزت. ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ نرم لہجے میں بات، کسی کے سامنے آنا، چہرے کا دیدار کروانا، دیور بہنوئی نندوئی، ٹھیک ہے، خاوند کا خالو، خاوند کا پھپھا، خاوند کا بھتیجا، یہ سارے جو بھی پردے کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں کرتی تو پھر خاوند کے ظاہر ہے اور اس کے آپس میں معاملات خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بے دینی پر تو پھر لعنتیں ہی برستی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کرے، مرد کرے عورتیں کریں. ٹھیک ہے جی، خاوند کی زبردست اطاعت گزار. دلائل قرآن و سنت کے آگے آ رہے ہیں. خاوند کے مال اور عزت کی، اس کی اپنی عزت کی محافظ. خاوند کا مال اس کی اجازت سے خرچ کرتی ہے. ٹھیک ہے، بہانوں سے اڑاتی نہیں ہے. خاوند کا مال اس کی اجازت سے خرچ کرتی ہے. خاوند کے گھر کی اس طرح پاسداری کرنے والی کہ گھر میں اس کی کوئی ناپسندیدہ شخصیت قدم نہ رکھنے پائے. خاوند اگر پسند نہیں کرتا نا اپنے پرایوں میں سے کہ فلاں بندہ فلاں بندی یہاں پر نہ آئے، تو جائز نہیں ہے کہ عورت ان کو آنے کی جو ہے نا وہ دعوت دے یا بلائے یا آنے دے. اس کی حدیث ہے آگے، اپنے سے کوئی چیز نہیں ہے، جو کتاب میں ہے وہی ہم پڑھیں گے. خاوند کی موجودگی کا لحاظ و خیال رکھنے والی. خاوند کے سامنے بھئی خاوند موجود ہے، کوئی ایسی حرکت، ایسی ناپسندیدگی جو خاوند کو محسوس ہو اس کو نہ کرے. خاوند کی موجودگی میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے خاوند کو تکلیف ہو، ٹینشن ہو، لڑائی بھڑکنے کا خدشہ ہو. خاوند غصے میں ہے تو چپ ہو جائیے، وہ غصے میں ہے تو یہ اس سے ڈبل سنا جاتی ہے. پھر آگ کو آگ سے تو ٹھنڈا کرنا نہیں، یہ اصول نہیں ہے نا. آگ کو پانی سے ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے. ایک غصے میں ہے، دوسرا چپ ہو جائے، سائڈ مار دے تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے،
اس میں ایک سائنسی قول ہے کہ جب انسان چل کر آتا ہے نا، سیڑھیاں چڑھ کر تیسری منزل پہ، دوسری منزل پہ، یا پہلی منزل پہ، یا باہر سے آتا ہے کوئی بھی، چاہے وہ خاوند ہو، اسپیشلی خاوند کے بارے میں گفتگو ہو رہی، تو اس کا بی پی ہائی ہوتا ہے، خون گردش کر رہا ہوتا ہے. جب ہم پیدل چلتے ہیں نا، خون گردش کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ 15-20 منٹ تک اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے، کوئی ناپسندیدگی والی بات اس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. ادھر تو آتے ساتھ ہی بتایا جاتا ہے جی ٹماٹر ختم ہے، پیاز ختم ہے، تم دے کر کیا کہتے گھر میں جو پکاتی، ایسی باتیں پھر خاوند جو ہے نا، اللہ معاف فرمائے، غلط طرف نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر قصور گھر میں جو ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے. کوئی بھی آئے باہر سے، بیوی باہر سے آئی ہے تھکی ہوئی، اس کو بھی 15-20 منٹ نہ چھیڑو، اس کے سامنے اس کے موڈ کے خلاف چیزیں نہ کرو، موڈ اچھا کرنے والی چیزیں اس کے سامنے کرو. بن سنور کے رہنا چاہیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے سامنے، اسپیشلی جب خاوند باہر سے آئے. ٹھیک ہے. عورت تو ہے ہی گھر کی چیز. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ان چھوٹی چھوٹی چنگاریوں سے بڑی آگ، بڑے گھر کیا ہوتے ہیں جی، اجڑتے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی یہ باتوں کو، یہ ان چنگاریوں کو نہیں دیکھتے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تو بعد میں پھر بڑے مسئلے بنتے ہیں. بڑے مسئلے، بڑی آگ کب بھڑکتی ہے؟ بڑی آگ ڈائریکٹ کبھی نہیں بھڑکی، ہمیشہ چھوٹی چنگاریاں اس کو کیا ہے، چھوٹی چھوٹی پھونکیں اس کو بھڑکاتی ہیں، تب جا کر وہ بڑی آگ بھڑکتی ہے. اور قصوروار آگ نہیں ہوتی، آگ لگانے والا. ٹھیک ہے. لاپرواہی کرنے والے، چھوٹی چنگاریاں، چھوٹے مسئلے، یہ دیکھ کر ان کو خیال رکھیں ان کا، تاکہ بڑے کو مسئلے نہ بنیں اور قرآن و سنت پر جم جائیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے قریب پرفتن دور آئے گا. تم نے قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا ہے اپنی داڑھوں کے ساتھ، ہرگز گمراہ نہیں. لن تضلوا ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی. پیکر محبت و مودت، مجسمے رحمت و الفت، گھر میں بہترین آرائش و زیبائش کے ساتھ اور عمدہ خوشبو سے معطر ہو کر رہنے والی. سبحان اللہ. ایسی بیوی، یہ نہیں کہ بازار میں جانا ہے تو ہنس ہنس کے باتیں، پاؤں میں جوتے پہنائے جا رہے ہیں دکاندار سے، ہاتھوں میں چوڑیاں، بڑا کچھ ہو رہا ہے، اللہ معاف فرمائے. تو گھر میں آئے تو گھر میں خاوند کے آنے سے پہلے تھوم کی بو آ رہی ہے، اس سے لہسن کی بو، سر باندھا ہوا ہے، کپڑوں سے پسینے کی بو آ رہی ہے، تو خاوند کدھر جائے گا پھر؟ اگر کوئی اسلامی ہوا تو وہ تو ایک سے زیادہ شادیوں کے جو ہے نا وہ پھر خرچہ اٹھانے کی کوشش، مطلب زیادہ اس کو محنت کرنی پڑے گی. اگر کوئی دنیا دار ہوا تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، وہ پھر غیر اسلامی رستے کی طرف عورتیں خود بیچتی ہیں مردوں کو یہ رویہ کر کے. ٹھیک ہو گیا. خاوند کے سامنے گھر میں بہترین آرائش زیبائش کے ساتھ عمدہ خوشبو سے معطر ہو کر رہنے. وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو میں برا کیوں کہتا ہوں؟ یہاں پر نا عورت کے چہرے کا دیدار غیر کرتے ہیں اپنے پرائے، یہ جہاں پر جو ہوتے ہیں نا دیور بہنوئی نندوئی کزنوں کے سامنے چائے پیش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. خاوند جو آئے تو وہ تھکی ہاری لیٹی ہوتی ہے بیچاری پورے دن کی تھکی ہاری، تو خاوند صاحب پھر اللہ معاف فرمائے اگلی بات میں کہنا نہیں چاہتا، پھر وہ کب تک ظاہر دیکھے گا، برداشت کرے گا یہ چیز. تو جوائنٹ فیملی سسٹم سے بچنا چاہیے. ڈبل خرچہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں بڑے، ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں، بوڑھے، جو ڈبل خرچے سے بچنے کے لیے جوائنٹ میں گھسیڑا ہوا ہے، سب نے کھچڑی بنائی ہوئی ہے. اور بھائی ڈبل خرچہ تو ہوگا، لیکن ڈبل جو نفرتیں ہیں ان سے بچ جاؤ گے. ٹھیک ہے. باہر رہ کر بھی باہر نہ رہو، اگر رہنا باہر بھی رہ سکا، اپنے بڑوں کی خدمت کر سکتے ہو، والدین کی، ایسی بات نہیں ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. گھر کی چار دیواری میں الگ ہو سکتے ہو، ادھر بھی رہ کر آپ ڈیوٹی دے سکتے ہو، ماں باپ بہن بھائیوں کو نگرانی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. یہ ہاں اچھا، اللہ اکبر. پاک دامن اور شریف. ٹھیک ہے. اپنے خاوند کی شکر گزار رہتی ہے، نہ شکری نہیں کرتی. اس بارے میں حدیث آگے آئے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے عورتوں کی کثرت دیکھی ہے جہنم میں، کیونکہ وہ خاوند کی ناشکری ہوتی ہیں. کیوں؟ پوری زندگی وہ کھلاتا پلاتا پہناتا ہے، جب تھوڑی سی اس کی مرضی کے خلاف بات ہو جائے کیا اٹھتی ہے کہ تیرے گھر میں جب سے آئی ہوں میں نے سکھ کوئی دیکھا
نہیں ہے، اکثر ہماری بہنیں نہیں جو ہے نا اس میں مطلب ہے کہ ہیں اچھی بھی ہیں جو کہ اسلام کی تعلیم سے آراستہ، ان کو پتہ ہے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، لیکن ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ ایسیوں کو سمجھائیں، ٹھیک ہے، یہ کورس آگے بھی لانچ کریں، لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں، کورس آن لائن آف لائن بتائیں لوگوں کو، جس وجہ سے لوگوں کے گھروں میں معاملات خراب ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کرنے والی، اللہ اکبر، دلوں پر زنگ آ جاتا ہے، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، فرمایا اس کا زنگ دو چیزیں اتارتی ہیں، موت کو کثرت سے یاد کرو اور تلاوت قرآن، سمجھ کر تلاوت کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کرنے والی اپنے اچھا فلک ناس آیت الکرسی فاتحہ پڑھتے پڑھتے جو گھر کے کھانے پکانے اور کام کاج کرے نا اس میں اثر چلا جاتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں تجربے کے بعد، کھانا پینا پھر جب کھاتے ہیں نا بیوی بچے خاوند، ادھر برکت آتی ہے، اتفاق آتا ہے، تو ادھر نہ اللہ معاف فرمائے میوزک چل رہا ہوتا ہے، نہ محرموں کی زیارت کی جا رہی ہوتی ہے ٹی وی میں، ٹھیک ہے، چاہے عورت ٹی وی میں آ رہی ہو یا مرد آ رہا ہو، وہ نامحرم ہی ہے، تو اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، یہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتا، ٹھیک ہے علماء کا اختلاف ہے لیکن اختلاف والی چیز سے بھی بچنا چاہیے نا، ایمان تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھاگے جاتے ہیں، تویز دے دو مولوی صاحب، بیوی گل نہیں مندی، خاوند کو رائے راست پہ لانا ہے جی پیر صاحب، اولادوں کو رائے راست پہ لانا ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کو اللہ معاف فرمائے، اصل میں یہ جو گھر میں تویز پڑا ہوا ہے نا قرآن، اس کو ہم نے پڑھ کر عمل کرنے کے لیے جو اللہ نے بھیجا اس کو ہم نے یوز نہیں کرنا، تو بس پیر صاحب پھر کہتے ہیں ہاں میں دیتا ہوں تویز، پھر کیس آتے ہیں اخباروں میں، پیر صاحب نے یہ کر دیا، فلاں ایسے ہو گیا، ٹھیک ہے جی، آپ نے خود ان کی دکانداری چمکائی ہوئی ہے، آپ خود پیر ہیں، پیر کا مرشد کا رہبر کا کیا مطلب ہے؟ رہبر راہ دکھانے والا، راہ دکھانے والا اللہ سے، اس کے قرآن سے بڑا کوئی ہے؟ اس کے نبی کی سنت سے بڑا کوئی ہے؟ ان کو ہم نے پس پوچھ ڈال کر لوگوں کی رہبری، ذلیل ہی ہونا ہے نا پھر، اور کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اپنے دل کی خواہش کو رب بنایا ہوا ہے، اپنے دل کی خواہش کو رب بنایا ہوا ہے، اکثر خامدوں نے بھی اکثر بیویوں نے بھی، پھر مسئلے آتے ہیں تو چیختے ہیں ہم، نو اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت کرنے والی، پانی، اپنے شوہر کو اطاعت و فرما برداری اور نیکی کے کاموں پر ابھارنے والی، وہ خود نہیں پڑھی ہوئی، خاوند کو کیا، خاوند پھر اللہ اکبر، اپنے شوہر کو، اچھی بیوی کون ہوتی ہے؟ جو اپنے شوہر کو اطاعت و فرما برداری، اسلام کی طرف نیکی کے کاموں پر ابھارنے والی ہو۔ صدقہ کیا تھا نا صحابی کے، ایک صحابی نے بیوی کو کیا بتایا جی، میں باغ، جنت کے باغ کے بدلے دے آیا ہوں، تو بیوی نے کیا کہا؟ دور فٹے منہ، جیسے آج جواب ملتے ہیں، آپ پہ بھوکے مرنے پہ ہیں تو جا کے باغ دے آئے، صدقہ کر رہے ہیں۔ اس بیوی نے کہا تھا مبارک ہو، بہت اچھا سودا کیا ہے تم نے، جنت کے باغ کے بدلے دنیا کا باغ دے آئے ہو، اچھا سودا کر کے آئے ہو۔ اللہ اکبر، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تم کامیاب تب ہوگے جب صحابہ کے طریقے پر، صحابیات کی کیوں نہیں اپناتے یہ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، صحابہ کی کیوں نہیں وہ اپناتے؟ اللہ اکبر، ایک مثال دے کر آگے چلتا ہوں، صبر و ایمان والی، ٹھیک ہے جی، اگر خاوند نہیں لا پایا کچن کا سامان کوئی ایک آدھ دن، تو کوئی قیامت تو نہیں آ گئی یار، صبر کرو، ایمان والی ہو تم، صحابیات کے کو آئیڈیل بنانے والی کہا گیا ہے تمہیں، اس کا درس دیا گیا ہے، وہ تو 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا ان کے ہاں، ہمارے لیے چلو ہم صحابہ اور صحابیات نہیں بن سکتے، اللہ معاف فرمائے، ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، لیکن طریقہ تو ان کا اپنانے کا ہمیں آرڈر ہے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ صحابہ اور صحابیات کے طریقے پر چلیں گے تو ان کو کامیابی ملے گی، تب کامیاب ہوں گے، یہ آیت ہے نا قرآن کی، عورتیں صحابیات کو فالو کریں اور مرد صحابہ کو اٹھائیں، پڑھیں نا شریعت، اجر و ثواب کی امید وار، ان للہ پڑھنے والی، گالیاں بکنے والی نہ ہو،
اور مرد بھی اللہ معاف کرے ایسے ایسے گالیاں گندی بکتے ہیں بچوں کے سامنے. یاد رکھنا میری بات, بچوں کو جو سمجھاؤ گے وہ کبھی نہیں کریں گے. بچوں کے سامنے جو کرو گے وہ تمہیں کاپی کریں گے, وہ کریں گے جو تمہیں کرتا ہوا دیکھیں گے. بچیاں ماؤں کے ساتھ گالی اونچا چیخ کر ماں کہہ رہی ہوتی ہے بیٹا خاموش ہو جا, خود چیخ رہی ہے, بیٹی کو تربیت دے رہی ہے, وہ آگے جا کے کیا رنگ لگائے گی اگلے گھر. اور لوگ کیا کہیں گے کہ ماں باپ نے تربیت کیسی دی ہے. گھر میں کردار چلتا ہے, کردار کی دعوت, زبانی دعوت نہیں. بچوں میں آپ جو کرو گے نا بچوں کے سامنے وہ کاپی کریں گے بچے, یہ یاد رکھنا میری بات. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا ہوٹل پہ, تو ادھر ایک باپ اپنے بچے کو تھپڑ مار مار کے خون لہو لہان کر دیا. پتہ چلا جی اس نے سگریٹ پیا ہے, اور باپ سگریٹ سوٹے لگا رہا ہے ادھر ہی بیٹھ کے. میں نے کہا ابھی میں نے اس کو اگر کہی نا سچی بات تو اس نے جو ہے نا برا منا جانا ہے. ٹھیک ہے جی, خود سگریٹ پی رہا ہے اور بچے کو منع کر رہا ہے. سبحان اللہ, دور فٹے منہ, اللہ اکبر. صبر و ایمان والی بیوی اجر و ثواب کی امیدوار, انا للہ. دل کی غنی اور سیر چشم, آنکھیں بھری ہوئی ہوں, جس کی قناعت کرنے والی ہو. اگر اسلامی ہے ہسبینڈ تو اس کی اسلام میں مدد کرنے والی ہو. اگر اسلامی نہیں ہے تو اسلام کی طرف اس کو لے جائے, کہے تو اسلام کا کورس کر, میں بھوک بھی برداشت کر لوں گی, خیر کم کھا لیں گے. یار بریلر بیماری کی بھری ہوئی مرغی نہیں کھائیں گے نا, چٹنی کھا لیں گے, صحت افزا ہے جی. لیکن تو کر کیا, دین کی تعلیم حاصل کر. میں بھی کرتی ہوں, تو بھی کر, ٹائم نکال کے ہم کیا کرتے ہیں جی, دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بچاتی ہیں غلط چیزوں, اس سے, لڑائی جھگڑوں سے, گھر کے معاملات خراب ہونے سے. اللہ اکبر. تو یہ چیزیں ہمیں نا دیکھنی چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ اکثر چیزیں اس کتاب میں A to Z کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا, دل کی غنی ہو, دل بھرا ہو, آنکھیں بھری ہوئی ہوں, گھر میں قرار پکڑنے والی, اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے والی اور زیب و زینت کو مخفی رکھنے والی. ٹھیک ہے, یہ بہترین عورت کی نشانی ہے. اپنے خاوند کی غیرت کو مد نظر رکھنے والی. ٹھیک ہے جی, اچھے طریقے سے منع کرو. کوئی کزن وغیرہ آ رہے ہیں گھر میں تو ان کی عورتوں کو بولو بھئی اپنے مردوں کو منع کر لو, ان کو کہو بھئی ان کے مرد خفا ہوتے ہیں, بات ختم. خود کہو گے تو طوفان جنگ شروع, کیونکہ حق بات سننے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں. پھر سیاست سے اچھے طریقے سے بتائیں جس سے رولا بھی نہ بنے, سانپ بھی مر جائے, لاٹھی بھی بچ جائے. اپنے خاوند کی غیرت کو مد نظر رکھنے والی, زرخیز بکثرت بچے جننے والی. یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. میڈیکل ٹھیک ہے, میاں بیوی کا 10-20 سال ہو گئے ہیں, اولاد کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بہت بڑے بزرگ محدث گزرے ہیں, ان کا جب جنازہ تھا تو ایک بندے نے کہا کہ یہ بزرگ ہیں, انہوں نے شادی نہیں کی, کوئی بچہ نہیں چھوڑا. اپنے ہمارے الفاظ میں اگر کو تو کہتے ہیں دعا درود کے لیے کوئی پیچھے دعا کے لیے نہیں چھوڑا, لیکن اپنے ایک علماء کی جماعت تیار, پوری امت کو تبلیغ کر کے ان کو دین کے راستے پہ لگا کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اولاد تو نہیں چھوڑی لیکن اولاد سے بڑا کام کر کے گئے ہیں, اولاد چھوڑنے سے بھی بڑا کام. اللہ اکبر. اولاد نہیں ہے, اللہ نے اگر نہیں دی تو مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اولاد ہونی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ بکثرت بچے جننے والی عورت, وہ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ بیٹی کیوں پیدا کر دی, اس نے تھوڑی پیدا کی ہے, یا وہ تھوڑی بلاک کر کے رکھی ہوئی ہے اس نے. بھائی اللہ کے, جس نے آنا ہے دنیا میں وہ اللہ نے بھیجنا ہے نا. تانے کیوں دیتے ہو مردوں اور عورتوں کو خاندان میں اپنے پرائے؟ تم خود آئے ہو مرضی سے, یا ماں باپ نے مرضی سے لایا تمہیں دنیا میں؟ اللہ کے خدائی کے وہ دعوے دار نہ بنو. جو اللہ کے اختیار میں ہے وہ تم اور میں کیسے لا سکتے ہیں یار؟ بستر پر خاوند کی چاہت اور مراد کو پورا کرنے والی, حلال طریقہ خاوند
خاوند کے ساتھ حلال طریقے پر مدد کرنے والی ہو، ٹھیک ہے. حرام طریقے میں خاوند نہ بیوی کے ساتھ مدد کرے، نہ بیوی خاوند کے ساتھ مدد کرے، نہ دنیا میں کسی کی فرما برداری جائز ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت جائز نہیں، حتیٰ کہ والدین کی بھی اچھے تمیز سے اگنور کر دو، بہانہ ڈال دو بدتمیزی سے بچتے ہوئے، لیکن بات نہ مانو، ناراض بھی نہ کرو. والدین ہیں، اللہ کے بعد والدین کی فرما برداری، والدین کا جو ہے نا اللہ اور اسلام کے بعد، نبی علیہ السلام کے بعد جو ہے کیا ہے، فرمایا کہ والدین، قرآن میں توحید کے فوراً بعد اللہ نے والدین کا تذکرہ، وبالوالدین احسانا، قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے. اچھا، اللہ اکبر. سمجھدار اور یعنی کہ عقل مندی کا مظاہرہ کرے، سوچ سمجھ کر جو بھی کرنے کرے، ٹھیک ہے، عقل مند و دانا، ٹھیک ہے جی. اپنے گھر اور خاوند کو سنبھالنے والی، نکرانی نہ سمجھے خود کو، یار خاوند کر رہا ہے جو اس کی ڈیوٹی ہے، تم کرو جو تمہاری ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے. جو خاوند کی ڈیوٹی ہے وہ خاوند کر رہا ہے، جو تمہاری ڈیوٹی ہے وہ تم کرو، عقل مندی سے کام لو. جو خاوند کر رہا ہے وہ خاوند نوکر ہے تمہارا یا گھر کا، بیوی بچوں کا؟ نہیں، تو تم بھی نکرانی نہیں ہو نا. جو کام تمہارے کرنے کے تم گھر میں کر رہی ہو، جو خاوند کے کرنے کے ہیں وہ خاوند باہر کی چیز ہے، باہر کر رہا ہے وہ، ٹھیک ہے. ہاں، نوکر کوئی کسی کا نہیں ہوتا، اپنے اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں سب، ٹھیک ہے. ہاں جی. غصے کے وقت اپنی زبان پر کنٹرول رکھنے والی، یہ ایک مین چیز ہے جس وجہ سے مرد دور ہو جاتا ہے، مرد کا دل دور ہو جاتا ہے. اپنی زبان پر کنٹرول نہ رکھے نا عورت، مرد کے دل میں ایسی عجیب سی، کیونکہ کیس آتے رہتے ہیں نا، تو یہ چیز لازمی ہم نے اس میں ذہن میں رکھنی ہے. اللہ اکبر. ہمیں اپنے اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسا سسٹم آگے کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. امید ہے بہت تبدیلی آئے گی اس کورس کے بعد. اللہ اکبر. چند مضامین جو مجھے پسند ہے، میل جول کے راز اور میاں بیوی کی نفسیات. پہلا راز، دوسرا راز، تیسرا، یہ آئے گا آگے. میاں بیوی کے آپس کے میل جول میں اچھا یہ بھی نا حدیث میں آتا ہے کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں تنہائی میں، وہ باہر دوستوں اور سہیلیوں میں اگر میاں بیوی پیش کریں تو لعنتی عمل ہے، لعنت ہوتی ہے ان پہ، ٹھیک ہے. یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور تیسرے کو کوئی اپنی لڑائی کا بھی نہ بتائیں، چھوٹی موٹی جو نوک جھونک ہو تیسرے کسی کو. ہمارے نا ایک محاورہ مشہور ہے کہ تیسرا رلا تے چگا گلا. جھگی ہوتی ہے نا، جھگی جو رہتے ہیں جھگیوں والے، ٹینٹ لگا کے روڈوں پہ، فٹ پاتھوں پہ غریب، ان کی جھگی بولتے ہیں، جھگا. یعنی تیسرا داخل ہوا میاں بیوی کے رشتے میں اور جھگی گل جاتی، چھڑ جاتی ہے، سمجھو رولے شروع ہو جاتے ہیں. تیسرا رلا تے چگا گلا. میاں بیوی کے آپس کے میل جول میں تناقض. کچھ اخلاقی قواعد جنہیں بعض لوگ جو ہے نا کیا لکھا ہوا ہے، انگلش کا لفظ اردو میں لکھ دیا، عجیب سا لگ رہا ہے. میاں بیوی کے تعلقات میں خرابی کیسے جنم لیتی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ نفسیاتی ان مسائل کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے نفسیاتی. ایک میں نے بتایا وہ بیوی آئی اور غصے پر کنٹرول والا معاملہ. میاں بیوی کے آپس کے سلوک کے لیے نصیحت ہے، جہاں 5 نصیحت بیان کی جاتی ہیں جو میاں بیوی کے میل جول میں بہت اہم ہیں. اللہ اکبر. جی کسی بھائی بہن کی اردو ٹھیک ہو تو وہ یہاں سے پڑھے. کتاب ہے نا آپ کے پاس، گروپ میں بھیج دیتا ہوں کتاب. میں گروپ میں بھیج رہا ہوں کتاب. یہاں سے جس بھائی بہن کی اردو اچھی ہے وہ مطلب ہے کہ وہ کرے. کدھر گئی کتاب؟ یہ آ گئی. جی اردو کس کی اچھی ہے؟ جی بولیں، مائک میوٹ کر ان میوٹ کر کے بولیں ذرا، کوئی ساتھی، کوئی بہن بھائی. گروپ میں کھولیں کتاب، یہاں سے پڑھیں آگے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین
محمد وعلی اصحابہ اجمعین من تبعہم بإحسان الی یوم الدین و بعد. جی میوٹ کر کے بولے نا جی کوئی بہن بھائی, کیا ہو گیا؟ ان میوٹ کر کے بولے نا. آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم. السلام علیکم. چلے میرا خیال ہے آج اتنا ہی پڑھتے ہیں, باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے, کیونکہ یہاں پہ آواز آ رہی ہے میری؟ باقی نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. محمد رفیع صاحب آپ بول نہیں رہے. جی بول نہیں رہے آپ یار بھائی, کدھر ہیں, کدھر غائب ہیں؟ جی جی میں سن رہا ہوں سر. آپ کو میں کب سے بلا رہا ہوں, آپ